فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج ہم اپنے ولاگ میں کچھ بین الاقوامی صورتحال پر تھوڑا سا تجزیہ کریں گے، کیونکہ آج پورے 500 دن ہو چکے ہیں روس اور یوکرائن کی جنگ کو شروع ہوئے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ روس کے خلاف ایک کاؤنٹر افینس کا ایک پلان شروع کیا تھا یوکرائن نے امریکہ اور نیٹو کی وساطت سے، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ جو جولائی تھا 30 جون تک وہ اپنے اہداف حاصل کر لیں گے، اور آخر میں پھر وہ 5 جولائی کہا گیا کہ اس میں ایکسٹینشن آ گئی ہے، لیکن اب وہ 5 بھی نکل گئی اور 10 جون بھی نکل گیا، لیکن ان کا کاؤنٹر افینسو جو ہے بالکل ناکام رہا، جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس بات کے اوپر امریکہ میں کافی تشویش بھی پائی جاتی ہے۔ اچھا، اب جو صورتحال بنی ہے وہ یہ ہے کہ جو نیٹو نے اور جو ویسٹ نے ان کو ہتھیار دیے تھے، ان ہتھیاروں کو بڑی کامیابی کے ساتھ ڈسٹروائے کیا رشیا نے۔ اچھا، یہی ہتھیار تھے جو بڑے پیمانے پہ ان کو ویپنز دیے گئے تھے برٹن کی طرف سے، ہائی مارکس وغیرہ بھی تھے، لانگ رینج میزائل بھی تھے، اور اسی کی بنیاد پر کہا گیا تھا کہ آپ نے نہ صرف حملہ کر کے رشیا کے اوپر اپنے علاقے جو کہ چلے گئے ہیں روس کے پاس وہ لینے ہیں اور کرائمیا کو واپس لینا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ شاید غالباً ان کو یہ توقع تھی کہ وہ جو فریگوشن ہے ویگنر کا جو چیف تھا، اس کو بھی شاید ان کا ایک پلان کا حصہ تھا کہ اس کو بھی بغاوت پر اکسائیں گے اور اس طرح پھر روس کو شکست دیں گے، رشیا کے اندر گورنمنٹ ٹاپل ہو جائے گی، لیکن وہ سارا پلان جو ہے ناکام ہو گیا۔ بہرحال فیصلے تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اب پوزیشن یہ بنی کہ امریکہ پریشان ہے صورتحال پر، اور خود نیٹو بھی پریشان ہے، جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اچھا، اس صورتحال کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر روس نے تقریباً 120 بڑے حملے کیے ہیں۔ اچھا، آج زیپوریشیا میں بھی انہوں نے بہت بڑا حملہ کیا، یوکرائن کے جو ہے حملہ تھا کاؤنٹر افینس، اس کے جواب میں کیا زیپوریشیا پر رشیا نے کیا، یوکرائن نے صبح کیا تھا کاؤنٹر افینس، اس کے جواب میں روس نے ایک بہت بڑا حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک ہی جگہ پہ 200 فوجی جو وہ مارے گئے۔ اچھا، اس کے علاوہ برٹش توپ خانہ اور ہائی مارکس اور جو جرمنی کی طرف سے جو ٹینک دیے گئے تھے، وہ ٹینک بڑی تعداد کے اندر، وہ بے شمار تعداد اگر میں کہوں تو، کیونکہ میرے پاس پوری لسٹ ہے لیکن اب ہم بتا تو نہیں سکتے کہ اتنے تھے، وہ سارا بڑا لمبا ہو جائے گا ویلاگ۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بہت بڑا جو ہے نقصان ہوا ہے، اور اس نقصان کی بنیاد کے اوپر زیلنسکی کا، جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ ان کے اندر بھی کوئی تھوڑی سی جھنجھلاہٹ اور کوئی پریشانی بھی ہے، اور دوسری طرف نیٹو کا ان کو نہیں دعوت نامہ مل رہا۔ اس تمام صورتحال کے اندر پھر کل جو ہے یہ خبر آئی تھی کہ امریکہ نے ان کو جو ہے کلسٹر جو ہے بم دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو کل یہ خبر چل رہی تھی لیکن اس کی کنفرمیشن نہیں ہو پائی تھی، لیکن رات گئی یہ خبر کنفرم ہو گئی کیونکہ بائیڈن نے اس کی تصدیق کر دی، اور ریزن بائیڈن نے یہ دیا کہ چونکہ جو یوکرائن کا کاؤنٹر افینس تھا وہ ناکام ہو رہا ہے، اور یوکرائن جو ہے یہ جنگ ہار رہا ہے، اور اب نیٹو کے پاس بھی اسلحے کی کمی ہو رہی ہے، تو لہٰذا پھر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یوکرائن کو کلسٹر بم دیے جائیں۔ یہ بم میں نے بتایا تھا کہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور ایک اٹیک کے اندر یہ 15 مطلب ایک بم ہوتا ہے تو 15 یا 16 جگہ نشانے لگاتا ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے، اور اس سے شہری آبادی جو ہے نا وہ جو ہے نا بہت زیادہ اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو بہرحال یہ اب انہوں نے تصدیق کر دی، اور رشیا نے کہا تھا کہ اگر یہ بم اگر ملے اور ان بم سے اگر ہمارے پر حملہ ہوا تو پھر ہم بھی کوئی بڑا حملہ کرنے کے حق بجانب ہوں گے۔ تو یہ جو ایک سچویشن ہے نا آج ایک نئی دونوں ملکوں کے درمیان اب اس جنگ کے اندر نئی ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے کہ کلسٹر بم مل گئے ہیں، اب رشیا کیا کرتا ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، صبح پتہ لگا کہ رشیا ان تمام صورتحال کے اوپر غور کر رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کا جو ہے توڑ کیا جائے۔ اچھا، دوسرا ایک بات یہ ہے کہ جو کلسٹر بم دینے کی بات کی، اس کے اندر تھوڑی سی نیٹو میں بھی تقسیم آ گئی ہے۔ جرمنی جو ہے وہ خوش نہیں ہے امریکہ کے اس فیصلے پہ، وہ کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے، اور اس سے جو ہے نا شہری علاقوں کو جو ہے نقصان پہنچے گا۔ اچھا، اب دوسرا یہ کہ 2024 میں آپ کو پتا ہے امریکہ میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور 2024 میں شاید غالباً روس میں بھی الیکشن ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ الیکشن سے تک تو یہ کوشش کرے گا امریکہ اس جنگ کو چلانے کی، کیونکہ ظاہر سی اس بنیاد کے اوپر بائیڈن نے اپنے ووٹ بھی لینے ہیں،
تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ 3-4 دنوں کے اندر یہ جو کولسٹر بم جو اب دیے گئے ہیں اور ان کو ڈلیوری ہو چکی ہے، ابھی تک ان کا استعمال شروع نہیں ہوا ہے، ایز سچ جو ہے ٹرائی کے طور پہ تو ہوا ہے. مجھے کل بتایا تھا کہ آج صبح کسی جگہ کو فجر کی ٹائم جو ہے نا پاکستانی وقت کے مطابق کوئی رات 4:30 بجے قریب ایک ٹیسٹنگ انہوں نے کی ہے، لیکن ایز سچ ابھی حملوں میں استعمال نہیں ہوا. تو اب دیکھنا یہ کہ کیا وہ کرتے ہیں اور اس پہ روس کا کیا ریئیکشن آتا ہے. اچھا، دوسری طرف یہ کہ طیب اردغان نے جو ہے نا نیٹو کے اندر شمولیت میں زیلنسکی کی حمایت کا اعلان کر دیا. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. ایک طرف تو طیب اردغان جو ہے مسلمانوں کے حق میں بات بھی کرتے ہیں، سویڈن کو انہوں نے رکاوٹ لگائی ہے توہین قرآن کی وجہ سے، اچھی بات ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ ادھر نیٹو کی اس کے لیے حمایت بھی کر دی اور روس کو بھی ناراض کرنے والی بات کی. روس کو آپ پتہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں وہ مسلم دنیا کے ساتھ کھڑا ہوا بھی ہے اور ایک اچھی خاصی روس کے ساتھ دوستی بھی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ طیب اردغان کیا سوچ رہے ہیں. یہ تو روس کو ناراض کرنے والی بات ہوگی. اور بہرحال اب یہ دیکھنا بھی ہوگا ابھی لتھیا میں جو ہو رہا ہے نیٹو کا اجلاس، اس کے اندر کیا صورتحال آتی ہے. لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پیوٹن اس تمام صورتحال کے اندر پیوٹن کی اور اردغان کی ملاقات متوقع ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ فرانس کے جو مظاہرے ہیں وہ دوسرے شہروں تک بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کم از کم معاملہ کہیں فی الحال بڑھے گا. اور مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس معاملے کو انہوں نے بات چیت کے ساتھ اگر کوشش کرنے کی کوشش کی کو اپوزیشن کے ساتھ تو کوئی بہتر ہے، شاید ہو جائے. لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ لوگ جس طرح مظاہرے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میکرون کا استعفیٰ چاہیے. اب آیا دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک میکرون جو ہے اس تمام صورتحال کو برداشت کرتے ہیں، کیونکہ معاملہ جو ہے نا ابھی سورج جو ہے نا یہ چھوٹے شہروں تک بڑھتی جا رہی ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے یورپین میڈیا اور تمام میڈیا نے اس کو ٹوٹل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے وہ سختی کر رہے ہیں اس لیے وہ ٹوٹل انہوں نے بلیک آؤٹ کر رکھی ہے. تو اب یہ ایک صورتحال جو ہے یورپ کی طرف چل رہی ہے. دوسری طرف وہ آپ کو بتائیں بارشوں وغیرہ کا بھی تھا، موسم بڑا تبدیل ہوا ہے تو بڑی سیلاب ویلاب آ گئے ہیں. ادھر اسپین کے بھی حال بہت خراب ہے، نیدرلینڈ کے اندر بھی حالات بہت خراب ہیں، موسم کی تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ پھر یہ آپ کو جنگ و جدل کا ماحول بھی ہے. مطلب اگر دیکھا جائے نا تو مکمل طور پہ تو دنیا کہیں نہ کہیں وہ ایک ٹینشن کا شکار ہے. اور رشیا جو ہے مسلسل روس کے نے آج یہ کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اصل میں ساری دنیا کو نا تیسری جنگ کے قریب لانا چاہ رہا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ تیسری جنگ کے ہم نقارے جو ہے سن رہے ہیں تو وہ نقارے بج رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ ایسا ہے کہ ان کی آواز تیز ہو جاتی ہے. وہ ڈرم جسے پیٹتا ہے نا تو وہ ڈرم کی آواز جیسے میں نے کہا تھا کبھی وہ تیز ہو جاتی ہے کبھی وہ سلو ہو جاتی ہے. بہرحال یہ کہ ڈرم بجانے والا ابھی بیٹھا ہوا ہے، اس نے ابھی تک ڈرم اپنے گلے سے اتارا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی آواز اس کی ڈرمنگ جو ہے نا ذرا آہستہ ہو گئی ہے. تو اب یہ کولسٹر بم والا ایک نیا فیز آیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے. تھوڑا سا پاکستان کو دیکھ لیتے ہیں. پاکستان کے اندر دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کے حوالے سے جو کچھ معاملات چل رہے ہیں اس پہ کچھ غیر ملکی دباؤ بھی کافی آ رہا ہے. کل رات کو ایک اور نشست ہوئی جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جس طرح عمران خان کے خلاف یہ سارے معاملات کر رہے ہیں تو اس سے جو ہے نا ایک اچھا اثر نہیں جا رہا، ایک اچھا جیسچر نہیں جا رہا ساری دنیا میں. اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ IMF کا وفد بھی ملا اور جیسے میں نے کل اپنے کہا تھا کہ عمران خان کی ایک عالمی حیثیت ابھی بھی تسلیم کی جاتی ہے. وہ کہ ہماری حکومت جو موجودہ ہے اس نے ان کو بہت خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے ایز سچ اس میں کامیابی نظر نہیں آ رہی. اور خاص طور پر جو عمران خان نے جو کل کال دی ہے اس کی وجہ سے تو ویسے بھی میں کل آپ کو بتا چکا ہوں کہ ارباب اختیار کے اندر تھوڑی سی دوبارہ سوچ اور سنجیدگی پیدا ہو گئی ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے فیصلہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کیوں نہ اس کو بیلنس کیا جائے، کچھ PTI کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری جماعتوں کے بھی بڑے لیڈروں کو پکڑا جائے. ایک طرف تو یہ مشورہ ہے ان کا کہ کچھ بیلنس کریں، اور دوسری طرف ایک مشورہ اداروں کے اندر سے یہ بھی آ رہا ہے کہ جو احتساب عمران خان کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر پائے کیونکہ باجوہ صاحب اس پر راضی نہیں تھے. تو کیوں نہ یہ احتساب خود ادارے کریں. آپ سمجھ رہے بات، یعنی احتساب ادارے کریں اور اس بنیاد کے اوپر، کیونکہ عمران کو تو انہوں نے بھی پکڑا ہوا ہی ہے 9 مئی کے چکر کے اندر، تو کیوں نہ عمران کی آڑ کے اندر ہم دوسرے لوگوں کو جو دوسری پارٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی گرفتار کریں اور ان کے اوپر جو بدعنوانیاں ہیں دوسرے معاملات ہیں اس کے اوپر جو ہے ہم ان کا بھی احتساب کریں، تاکہ عوام جو بددل ہوئی ہے نا، عوام جس بنیاد کے اوپر کہ چوروں کو لا کر بٹھا دیا تھا اداروں نے، تو عوام کی جو شکایت ہے نا وہ اس کا تھوڑا سا گراف کم ہو سکے کہ نہیں بھائی اداروں نے مطلب کیا کہتے ہیں چوروں کا محاسبہ بھی کیا. لیکن یہ ایک مشورہ ہے میرا، اس پہ چرچا یہ ہے کہ جو صورتحال اب اداروں نے بنا دی ہے نا، اس کام کرنے کے بعد بھی عوام مطمئن نہیں ہوں گے. عوام مطمئن کس صورت میں ہوں گے؟ اسی صورت میں ہوں گے کہ ایک آزادانہ انتخابات ہوں، بالکل عوام کو رائٹ دیا جائے.
عوام کو رائٹ دیا جائے کہ کوئی پارٹی آئے، چاہے وہ عمران خان آئے، چاہے وہ پیپلز پارٹی آئے، جو کوئی بھی آئے اور وہ آ کر احتساب کرے، سو دے ہیو ٹو رائٹ. عوام اس کے اوپر تو راضی ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ ایک اور اسٹیبلشمنٹ جس میں نے آپ کو خبر دی یہ سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ ان کی ناکام ہو جائے گی. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ عمران خان کے حوالے سے رہائی سے تھا، اس کا تفصیلی فیصلہ کل رات کو آ گیا تھا. میں نے وی لاگ شام کو کر دیا تھا 3-4 بجے پاکستانی وقت کے مطابق، تو وہ پھر آپ کو اتنا دیر سے آیا تھا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور بالکل میں اس فیصلے سے متفق ہوں، کیونکہ یہ کوئی بات نہیں ہوتی مطلب کہ آپ لوگ آیا ہیں اور ملزم ہو جو کوئی بھی، اس کو آپ عدالتوں کے احاطے سے گرفتار کر لیں. بڑا اچھی انہوں نے تفصیل دی ہے کہ مطلب یہ تو عدالتوں کی توہین ہے نا، کہ مجھے خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے اگر میں کسی جگہ عدالت میں پیش ہو رہا ہوں اور اپنے انصاف کے لیے میں جا رہا ہوں اور اپنے لیے کچھ انصاف چاہتا ہوں، عدالت کو میں جا کر بات کرنا چاہتا ہوں، عدالت نے مجھے اگر بلایا ہے، میں اپنا مدعا بیان کرنا چاہتا ہوں، مجھے وہاں بات کرنے سے پہلے، قانون کے پاس جانے سے پہلے ہی مجھے پکڑ کے آپ جسے کہتے ہیں نا کہ چڑیا کے بچے کی طرح دبو کے آپ لے آ کے کہیں بند کر دیں، تو یہ چیز تو غلط ہے. یہ تو عدالتوں کی توہین ہے، عدالتوں کی بھی توہین ہے اور قانون کی بھی توہین ہے. تو میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا فیصلہ جو ہے عمر عطا بندیال صاحب نے دیا. میں اس جہاں تک تھوڑا بہت قانون میں سمجھتا ہوں بین الاقوامی، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا فیصلہ. اچھا دوسرا یہ کہ 9 مئی کے حوالے سے جو انہوں نے کچھ ججمنٹ دی ہیں، اس میں کوئی 9 مئی کے حوالے سے بھی کچھ معاملات ایسے آتے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ عمران خان اس تمام صورتحال کے اندر اتنے ذمہ دار نہیں ہیں جیسا کہ کہا جا رہا ہے. جیسے ہم خود بھی کہتے رہے کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، بہت پرزور مذمت کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو میرا شروع سے روز اول سے یعنی 10 مئی سے یہ میرا سٹینڈ رہا ہے کہ اس وجہ کو تلاش کی جائے کہ 9 مئی ہوا کیوں. 9 مئی کی اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ یہی تھی کہ جو لوگ، کوئی بھی XYZ سیاستدان ہوں، کوئی ادارے کا بندہ ہو، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں، ان میں سے کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب جو ہیں، کل جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ اداروں کو اور تمام آرگنائزیشنز کو اپنے ڈومین میں لے کے آئیں، وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے. لہٰذا ایک باقاعدہ پری پلانڈ ایک پلان تھا، اس کے اندر آپ کی PDM شامل تھی اور PDM نے سارے معاملات کو ہائی جیک کیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے اندر کوئی ایجنسی شامل تھی یا فوج نے ایسا کیا، نہیں، فوج نے نہیں کیا، لیکن کچھ لوگ تھے بھی اس کے اندر، دونوں طرف ہیں. اب اتنی پاکستان میں اتنی بڑی بڑی سازشیں ہوتی ہیں، آپ یقین کریں آپ سوچ نہیں سکتے. ایک زمانہ تھا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے ہوشیار ہے اور بہت زیادہ پاورفل ہے، بہت زیادہ تیز ہے، بہت زیادہ شارپ ہے. لیکن آج ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ایون سارے لوگ، کہ پاکستان کے اندر جو کانسپریسیز ہوتی ہیں نا، یہ جو جب سے یہ ہائبرڈ وار اور دوسرا یہ پراکسیز جب سے آئی ہیں، تو پاکستان میں جو کانسپریسیز ہیں نا وہ بہت زیادہ شارپ ہو گئی ہیں بنسبت ایجنسیز کے. تو یہ چیز آپ نے تھوڑا سا خود بھی غور کرنا ہوگا. اچھا دوسرا IMF کے حوالے سے جو کچھ عمران نے بات کی، اس میں ایک اہم بات بتا رہا ہوں. میں نے اپنے طور پہ پتہ کیا تھا IMF کے ایک اہم جو ادارتی ایک ہیں غیر ملک میں جو ہیں، مطلب اب بتا دیتا ہوں، چلیے امریکہ کے اندر ان سے جب تھوڑا سا ہماری ہوئی پیغام رسانی، ہم سے کچھ معلومات کی، تو ایک چھوٹا سا ان کا جواب یہ تھا کہ جس کا اردو میں سے ترجمہ یہ ہے کہ وہ بہت اچھے کارڈ استعمال کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ عمران خان کے بارے میں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے مطمئن کیا کہ بھائی اس حکومت تک نہ وہ IMF کہیں اور پھنسانے گئی تھی ان کو، یا حکومت کچھ اور کہنا چاہتی تھی، حکومت تو بھیجنا ہی نہیں چاہتی تھی. انہوں نے بہترین بات کر دی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں نا ہماری طرف سے اوکے ہے، لیکن صرف موجودہ سیٹ اپ کے لیے. نیا سیٹ اپ آئے گا وہ آپ سے نئی بات کرے گا، نئی حکومت، نئی بات، نئی شرائط، ہم راضی ہیں. تو انہوں نے بس اتنا ہی کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہی از پلئنگ ہز کارڈ ویری اسمارٹلی. ٹھیک ہے نا. خیر آگے چلتے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے 3 صحافیوں سے ملاقات کی، اس پہ بھی ایک شور شرابہ مچا ہوا ہے. میرا اس پہ ایک تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے مائٹ بی ایم رانگ، کہ ان کو ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی ان 3 صحافیوں سے. اس کی وجہ اگر کرنا تھا تو انہیں کوئی پریس کانفرنس کر لیتے، کوئی اوکیزن ہوتا، اس کے اندر 8-10 صحافی بیٹھے ہوتے تو صحیح ہے. لیکن یہ جو خاموشی سے 3 لوگوں سے مل لینا، جسے ہم عرف عام جس میں نے ایک نام دیا چوہا کانفرنس، تو وہ چوہا کانفرنس جو ہے نا وہ کسی طرح صحیح نہیں کہلاتی، کیونکہ اس سے پھر مزید جو ہے نا باتیں نکلتی ہیں. اور ایک ایسے موقع میں جب تک کہ قاضی عیسیٰ صاحب نے آنا ہے اور انہوں نے جانا ہے، تو جس قسم کی مطلب فضا تیار کی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ کے لیے ایک موقع فراہم کیا گیا ہے کہ مزید اس میں کچھ باتیں نکلیں. عمران خان کا توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دے دیا گیا سیشن کورٹ کی طرف سے. وہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ تھا، ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ یہ ضرور ہوگا، کیونکہ توشہ خانہ کیس کے اندر یہ ان کو پھنسانا چاہتے ہیں، اور پھنسیں گے تو اس میں بھی خیر عمران خان نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس میں.
لیکن کوئی چھوٹا موٹا اگر کوئی لوپ ہول اگر ہوگا اس کے بارے میں نے ابھی تک پوری تفصیل تو نہیں، لیکن جو موٹی موٹی تفصیل میرے پاس آئی تھی، جو چیزیں میں نے دیکھی تھی، اس میں تو خیر ان کی پکڑ نہیں ہوتی، لیکن پاکستان میں اگر آپ پکڑنا چاہیں تو کسی کو پکڑ سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایک سوئی کی چوری پہ بھی اگر چھوڑنا چاہیں تو پورے ہاتھی کی چوری پہ بھی آپ بخش سکتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے پنجاب میں جو ہے پولیس عہدیداروں سے ملاقات کی، اور اس کے اندر جنہوں نے کوئی فیصلے ان سے کچھ رپورٹس لی ہیں کہ اگر عمران خان کو اور کچھ لوگوں کو گرفتار کیا جائے تو کیا طریقہ کار ہوگا، کیسا ہوگا۔ انہوں نے پولیس والوں سے کچھ بریفنگ وغیرہ لی ہے، تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک طرف یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، دوسری طرف حکومت جو ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور محسن نقوی چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح گرفتار کرے ان کو کہ یہ کریڈٹ جو ہے نا وہ ان کے پاس آئے، اور وہ اس طرح کریں کہ ان کو کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ ان کو خوف بھی ہے اور وہ کریڈٹ بھی لینا چاہتے ہیں۔ فردوس عاشق اعوان صاحب نے آج جناب وہ پتہ لگا پرویز خٹک کو انہوں نے کانٹیکٹ کیا، اور پرویز خٹک سے فون کر کے انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ ہمارے ساتھ آ جائیں استحکام پاکستان پارٹی کے اندر تو سارے معاملات جو ہیں جو آپ پتہ ہے پرویز خٹک کے اوپر بھی ایک دو کیس ویس بنے ہوئے، تو سننے میں آیا کہ ان کو کہا گیا کہ جناب آپ کے بھی سارے معاملات جو ہیں درست ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو آپ پتہ ہی ہم شروع سے کہہ رہے ہیں آپ کو، آپ بھی خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک عجیب ہوا یہاں پہ چلی ہے کہ جو میرے ساتھ آ جائے گا وہ بالکل پاک ہے، جو ان کے ساتھ چلا گیا وہ بالکل ناپاک ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ تو خیر عجیب ہی پاکستان کے اندر سیاست ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک صورتحال ہے، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے جس میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب جو ہفتہ شروع ہوا ہے، اس ہفتے کے اندر بہت ساری کچھ ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، اور ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کچھ چیف جسٹس صاحب بھی کچھ تھوڑا سا سنا ہے کچھ پلان کر رہے ہیں، لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اگر کوئی بھی بڑا اگر فیصلہ کریں گے تو ایسا شاید اس کے اندر کوئی بڑا ریلیف عمران خان کو نہیں مل پائے گا، یہ میرا خیال ہے، مائٹ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس حوالے سے بھی میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیں جو بھی صورتحال ہوتی ہے، آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔